بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اسلامک وظائف چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ آج کا جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں سورہ فاتحہ کی صرف ایک آیات کا عمل ہے۔ سورہ فاتحہ کی صرف ایک آیات آپ چند بار بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ پڑھنے کا جو طریقہ وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ کو سورہ فاتحہ کی یہ آیات اللہ کو بہت بہت پسند ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہم سورہ فاتحہ کی اس آیات سے بہت سی برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ اس آیات کے الفاظ کو بار بار دہرا کر ہم بہت سی حاجات کو پورا کر سکتے ہیں، ہماری خواہشات پوری ہو سکتی ہیں، اور اس کتاب یعنی قرآن کا ایک ایک لفظ پڑھنے سے ہمیں ہزاروں نیکیاں ملتی ہیں، اور ساتھ ہی ہماری زندگی کی تمام پریشانیاں اس سے حل ہو سکتی ہیں، ہماری مشکلات کم ہو سکتی ہیں، ہماری مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں اگر ہم اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں۔ آپ کو آج میں بہت ہی چھوٹے الفاظ کا عمل بتا رہی ہوں، لیکن اس عمل سے آپ بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں صرف 2 جملے ہیں، لیکن ان کی فضیلت، ان کی برکت بہت زیادہ ہے۔ ہم صرف ان 2 جملوں کو پڑھ کر اپنی مشکلات سے باہر نکل سکتے ہیں، اپنی مصیبتوں سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ خصوصاً آپ کو رزق کے مسائل ختم کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کی یہ آیات پڑھیں۔ اس کو پڑھنے سے آپ کی بیماری بھی ختم ہوگی، آپ کو شفا عطا ہوگی، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی، آپ کی مشکلات دور ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر آپ کے دل کی خواہش اللہ پوری فرمائیں گے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ کسی بھی وقت، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے یا کسی ایک نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لینی ہے، تو اللہ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے، اور یہ عمل آپ نے تب تک کرتے رہنا ہے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ زندگی کے ہر مشکلات میں سورہ فاتحہ شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کی آیات کا وظیفہ ہے جس کو صبح شام 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے سے آپ کو بہت فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک جگہ بیٹھ کر اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبولیت کے مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب آپ 1 مرتبہ درود شریف بھیجتے ہیں تو 10 رحمتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں، اور جب آپ 11 مرتبہ بھیجیں گے تو 110 رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ جب آپ شروع میں 11 بار اور آخر میں 11 بار درود پاک پڑھیں گے اسٹارٹ میں، اور 110 رحمتیں اینڈ میں آپ پر نازل ہوں گی، تو انشاءاللہ آپ کا عمل مقبولیت کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ہر وظیفہ جو بھی آپ کرتے ہیں درود شریف لازمی پڑھ لیا کریں، رحمتوں کی بھرمار ہو جائے گی۔ کرنا یہ ہے کہ 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ لینا ہے، اور پھر ایک تسبیح ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی پڑھ لینی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا ہے، اس کا آدھا حصہ میرا ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ طلب کرے۔ جب بندہ آیات الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ پھر آخری سورت تک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے اس کے لیے ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں،
इय्याक नअबुदु के मायने ये हैं कि ए हमारे रब, हम खास तेरी ही तौहीद मानते हैं और तुझसे डरते हैं और तेरी किसी जात से उम्मीद रखते हैं। तेरे सिवा किसी और की ना हम इबादत करें, ना डरें, ना उम्मीद रखें। और आयत इय्याक नस्तईन से मुराद ये है कि हम तेरी तमाम अताअत और अपनी तमाम कामों में तुझी से मदद मांगते हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दुआ है अल्लाह ताला आपकी हर दिली मुराद को पूरा फरमाए, आप सबकी तमाम तर मुश्किलात को दूर फरमाए, आपके लिए आसानियां पैदा करे। आमीन।